دوسرے اب یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے اور پلاننگ کر رہا ہے اور خود کچھ بھی نہیں کر رہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا بھی نہیں رہنا، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور انسان کوشش کر کے رکھے، عمل کرے، تبصرے نہ کرے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان بس بیٹھیں، جمع ہوں اور تبصرے کریں، ڈسکشنز کریں، اب کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا. عمل کریں، عمل سے بچائیں اپنے دین کو بھی اور اپنی ذات کو بھی. جو منافقوں کا رویہ تھا جس کا ذکر اوپر کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ قرآن ان کے بھلے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن کی کچھ باتوں کو مان لیتے تھے، کچھ باتوں پر اعتراض کرتے تھے. ان کو کیونکہ یقینی ایمان حاصل نہیں تھا نا، اس لیے ان کا عمل اتنا کچا کمزور تھا. اب ان کو یقینی ایمان حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آیت 82 افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ یہ لفظ دیکھیں تدبر والا. یہ نہیں فرمایا کہ افلا یقرؤون القرآن، کہ کیا یہ قرآن کی قرأت نہیں کرتے. قرآن کی قرأت الگ ہے، قرآن پر تدبر الگ چیز ہے. صرف تلاوت کر لینے سے تدبر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تدبر تو یہ ہے کہ الفاظ کو سمجھا جائے. قرآن جب پڑھا جائے تو اس کے معنوں کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ اسٹرگل کرتا نہ رہ جائے، اسی کے اندر جو ہے وہ چکر کھا کے نہ رہ جائے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے. اگر ایک ایک لفظ کے اوپر اٹکیں گے تدبر کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اب کسی کو اگر قرآن کوئی پڑھتا ہے اب وہ سوچا کا مطلب کیا تھا، نہیں تھا، کیا تھا، ف کا مطلب یہ ہے، لا کا مطلب ہاں، لا کا مطلب نہیں، تدبر کیسے ہوگا؟ تو یہ تو تدبر تو اس وقت ہوگا کہ جب جیسے جیسے عربی پڑھتے چلے جائیں، آرام سے، بغیر ایفرٹ کے، بغیر محنت کے بات سمجھ میں آتی چلی جائے، تاکہ الفاظ بیریئر نہ بنے. الفاظ آٹومیٹکلی سمجھ آ رہے ہیں اور اب ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرے، معنی سمجھنے کی کوشش کرے. تو یہ جو آپ لوگ اس وقت کام کر رہی ہیں تدبر نہیں کر رہی ہیں، ابھی تو آپ صرف تلاوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تلاوت کے اندر الفاظ کا پڑھنا پلس سمجھنا دونوں چیزیں شامل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب ہے لفظ پڑھ لینا اور تدبر کا مطلب ہے معنی آ جانا. بالکل غلط. معنی آ جانا تو تلاوت کے اندر شامل ہے. جب ایک دفعہ الفاظ پڑھ لیے، تجوید بالکل درست ہو گئی، بالکل صحیح طرح معنی سمجھ میں آنے لگ گئے، اب جو ہے اس کے بعد کہیں تدبر کے مراحل آتے ہیں. فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. تدبر کریں، الفاظ کو سمجھیں، ان پر غور و فکر کریں، گہرائی میں جائیں. ان کا نفاق ایمان میں بدل جائے گا، ان کی بے یقینی یقین میں بدل جائے گی، شکوک اور شبہات کا جواب مل جائے گا. دل گواہی دے گا کہ یہ شروع سے آخر تک خالص اللہ کا کلام ہے. کوئی انسانی ذہن جو ہے قرآن میں انوالو نہیں ہے، قرآن کا کو آتھر کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشترکہ قول نہیں ہے، کمبائنڈ ایفرٹ نہیں ہے. نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں وحی کے اندر. وہ تو من و عن جو بیان ہوتا تھا، جو ان تک وحی پہنچتی تھی وہ آگے بیان فرما دیا کرتے تھے. قرآن کا انداز دیکھیں، شروع سے لے کے آخر تک یکساں ہے، کنسسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ سٹائل ہے قرآن کا. جبکہ کوئی انسان جب کتاب لکھنے بیٹھتا ہے، اور کتاب بھی کتنے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں، تو اس کا انداز، سوچ، ہر چیز میں تغیر آ جاتا ہے، چینج آ جاتا ہے. اگر وہ کوئی کتاب اس زمانے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، بار بار اس کتاب کا حوالہ دیتا ہے، کہیں سے ہو کر آیا ہوتا ہے تو اس جگہ کا ریفرنس اس مقام پہ چھلکتا ہے جہاں پر وہ ہو کر آیا تھا اور اس نے کتاب اس زمانے میں لکھی تھی. قرآن کے انداز بیان میں ہم کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے، تو کوئی اختلاف نہیں انداز میں، اس کے سٹائل میں کوئی اختلاف نہیں. دوسرے، سائنس اور قرآن میں بھی کوئی کلیش نہیں، کوئی اختلاف نہیں.
قرآن سائنٹیفک ایررز سے بالکل خالی ہے. اگر کسی انسان نے قرآن لکھا ہوتا اس میں یہ خوبی نہ ہوتی، اس لیے کہ سائنس کیا ہے؟ سائنس دراصل ڈسکوریز اور انوینشنز کا نام ہے، اور ڈسکوریز اور انوینشنز کا، دریافت اور ایجادات کا تعلق انسان کی عقل سے ہے. انسان کی عقل نے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، وقت میں اور زمانے میں، اس وقت جتنا علم حاصل کیا ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ بات کرتا ہے، اسی کے مطابق سائنس اور فلسفی ہوتی ہے. تو انسان کی عقل، انسان کا عمل تو ارتقائی منازل طے کر رہا ہے نا، ایوالو ہو رہا ہے. ایک بات جو 500 سال پہلے بالکل صحیح درست سمجھی جاتی تھی، 500 سال کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر تو غلطی ہے، اس لیے کہ 500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد انسان کی عقل انسان کے علم میں ترقی کر لی، پروگریس کر لی، پچھلا علم ریڈنڈنٹ ہو گیا. اگر قرآن کسی انسان نے لکھا ہوتا جو اس زمانے کے سائنسی حقائق تھے، اس کی روشنی میں قرآن کو لکھا جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں. اب ہوا کیا قرآن کے مقابلے میں؟ اگر ہم بائبل کو لیں، بائبل میں وقت کے ساتھ ساتھ تحریف بہت ہوئی. مختلف انسانوں کا علم، ان کی سوچ، اور جو فی زمانہ، جو وقت کے حساب سے جو سائنس کا علم تھا، وہ انسانوں نے بائبل میں داخل کر دیا. لہذا بائبل کے اندر بہت سے سائنٹیفک ایررز ہمیں ملتے ہیں، اور بائبل میں بہت سی باتیں آپس میں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتی ہیں. بائبل کے بیان میں ہمیں کلیش نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بائبل میں تحریف کی انسانوں نے. اگر کوئی قرآن پہ سطحی طور پہ گزرے، سپرفیشلی قرآن پہ سے اوپر سے گزرے، تو شاید قرآن میں بھی بعض آیات میں اس کو اختلاف نظر آئے، کانٹرڈکشن لگے، لیکن تدبر کرنے سے واضح ہو جائے گا کہ اختلاف نہیں ہے. جب علماء کو قرآن کی 2 آیات میں کانٹرڈکشن لگتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں آیت آتی ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. سورہ قصص میں یہ بات آئی، اور ایک اور مقام پہ قرآن میں آیا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. تو کانٹرڈکشن ہوا نا، لیکن علماء اس میں تطبیق کرتے ہیں، اس کے معنوں کو وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا خطاب کس سے ہے، یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں ہے، تطبیق ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح احادیث میں اختلاف نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح حدیث کا معاملہ ہے. اگر 2 حدیثیں ہیں جو کہ لگتا ہے کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو، تو جس کو حدیث سے پہلی چڑھ ہے وہ تو اس کو ایشو بنا کر اچھالے گا کہ یہ دیکھو حدیث میں تو اختلاف ہے، لیکن تدبر نہیں کر رہے ہوتے اس لیے اختلاف لگتا ہے. جب وہ تدبر کرتے ہیں تو جس طرح قرآن کی آیات میں تدبر کرنے سے اختلاف رفع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح احادیث میں تدبر کرنے سے اختلاف رفع ہو جاتا ہے. اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیا جائے کہ یہ کس سے بات کہی گئی، یہ بات کس سے کہی گئی، یہ کن حالات میں بات کہی گئی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں بات ارشاد فرمائی. اختلاف ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کون کرے گا ختم؟ جس کے دل میں چاہت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو الحمدللہ علماء نے اکثر احادیث میں تطبیق کر دی ہے. اب جہاں تک قرآن کی بات ہے، قرآن میں تدبر کریں، پتہ چلے گا کہ اس میں اختلاف تو نہیں. سطحی طور پہ لگا تھا، تدبر نہیں کیا تو لگا اختلاف ہے. ایک قرآن افریقہ سے لیں، ایک ایشیا سے لیں، ایک ہی جیسا ہے، کوئی فرق نہیں. اس کے برعکس انسانی کلام جن کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں شامل ہوا، اس میں اختلاف کی تعداد ہزاروں میں ہے. گریک زبان میں انجیل کے جو مختلف نسخوں کا کمپیریزن کیا گیا تو پتہ چلا کہ 2 لاکھ اختلافات ہیں انجیل میں، اور 1/8 1/8 جو ہیں وہ اہم نوعیت کے ہیں. اور یہ ساری ریسرچ کی گئی ہے جرمنی میں ایک ادارے میں، میونک یونیورسٹی نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کام کیا، انجیل کے مختلف نسخے کمپیئر کیے تو اتنا اختلاف نکلا. اب انہوں نے چاہا کہ ہم قرآن کے مختلف نسخے جمع کرتے ہیں، مختلف مینوسکرپٹس جمع کرتے ہیں،
اور ان کو کمپیئر کرتے ہیں کہ اس میں کیا معاملہ ہے. تو ساری دنیا سے انہوں نے قرآن مجید کے قدیم ترین نسخوں سے لے کر جدید ترین نسخے تک جمع کیے. اولڈسٹ مینوسکرپٹس جو ملے وہ بھی اور جو لیٹسٹ تھے وہ بھی. 42,000 انہوں نے مینوسکرپٹس قرآن کے جمع کیے، کمپیئر کیا، کولیٹ کیا ان کو. تو کتابت کی غلطیاں تو نکلیں، پرنٹنگ ایرر جیسے ہو جاتا ہے وہ غلطیاں تو نکلیں، اختلاف کوئی نہیں تھا. ساری ریسرچ کر کے جو نتیجہ انہوں نے نکالا وہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ریسرچ چاہے سائنس کے بارے میں ہو، چاہے انسان کی نفسیات کے بارے میں ہو، یا میڈیسن کے بارے میں ہو، یا خود قرآن کے بارے میں ہو، اختلاف کوئی نہیں. نتیجہ وہی ہے جو قرآن نے بتا دیا. اور قرآن کی تعلیمات پر جتنا تدبر کرے انسان، اس سے دل بہت کھلتا ہے. ایک انسان عمل ویسے بھی کر رہا ہوتا ہے، اطاعت بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اطاعت جب سمجھ کر کرے، اطاعت ایسے حکم کی کرے جس حکم کی حکمت اس کو سمجھ میں آ جائے، اس سے انشراح صدر کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے نا، بڑی خوبصورت کیفیت ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے. تو منافقوں کو یہ مشورہ دیا گیا کہ تم اپنی توجہ اس طرف کرو، اپنی انرجیز کو تم قرآن کے سمجھنے میں لگاؤ. اب آگے ایک اور ان کی بری عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت 83 فرمایا، یعنی اب دیکھیں نا، جب وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے تب وہ کن ایکٹیویٹیز میں وقت گزارتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. کیا بری عادت ہے ان کے اندر، اس کا ذکر کیا گیا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ اخذ کر لیں. معاشرے میں افواہیں پھیلانا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. سینسیشنلزم کو پسند کرنا. جب معاشرے میں کسی فرد کے بارے میں یا معاشرے میں جب اپنی حکومت کے بارے میں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تو لوگ انسرٹنٹی کا، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب جب معاشرہ افواہوں کی زد میں رہتا ہے تو ترقی کے امکانات بھی ایسے معاشروں میں کم ہو جاتے ہیں. پھر ایک دوسرے سے لوگ بدگمان ہونے لگتے ہیں افواہوں کی وجہ سے. ان کے آپس کے تعلقات بگڑنے لگتے ہیں، بدگمانی ہوتی ہے، بدظن ہوتے ہیں، اور لوگ ٹینشن کا، پریشانی کا شکار رہتے ہیں. دیکھیں ہم بھی رومرز کی وجہ سے کتنی پریشانی کا شکار رہتے ہیں. کسی معاشرے میں جب رومرز پھیلتی ہیں، افواہیں پھیلتی ہیں، اس کا بڑا ہماگیر اثر ہوتا ہے، بڑا کمپریہنسو ایفیکٹ ہوتا ہے رومرز کا. سٹاک مارکیٹ سے، کاروبار سے لے کر اور افراد کی ذہنی حالت، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہونے پاتا. تو اسلام نے افواہیں پھیلانے سے روکا ہے. اچھا، افواہیں کیسے شروع ہوتی ہیں؟ ہم کس طرح آگے بات بیان کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں جو یہ بات کہہ رہی ہوں یہ افواہ ہے؟ کس طرح شروع کرتے ہیں بات کو؟ ہم کہتے ہیں سنا ہے ایسا ہو گیا، سنا ہے فلاں اور فلاں کے درمیان یہ معاملہ ہو گیا. ہاں بھائی سنا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو جب نہیں کہہ سکتے تو کہا کیوں؟ ہم یہ کہہ بھی دیتے ہیں، پھر کہہ کے کہتے ہیں بھئی آئی ریئلی ڈونٹ نو. وین یو ڈونٹ نو تو آپ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے کہہ دیا نا، بس آپ نے افواہ پھیلا دی. اسلام نے سختی کے ساتھ روکا ہے کہ یہ رویہ مت اختیار کرو. وین یو ڈونٹ نو ڈونٹ سے. جب تحقیق آپ کر لیں اس کے بعد بات بیان کریں. پہلے ہم کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے سنا یوں ہو گیا، ہاں میں ذرا پوچھوں گی. اب تو پہلے پوچھا کیوں نہیں؟ پہلے کہا کیوں؟ اب پوچھا نہ پوچھا، اگلے کو تو پریشان کر دیا، اس نے اگلے کو پریشان کیا، اس نے اگلے سے کہا، اس نے کسی اور سے کہا، سب پریشان ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. اچھا، افواہیں پھیلیں گی کب؟ جب لوگ بہت دیر دیر تک باتیں کریں گے، فضول. گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، بولے جا رہے ہیں اس کے اندر، یا اور کچھ نہیں تو ٹیلی فون پر 1 گھنٹہ بات کی.
آپ 1 گھنٹہ بات کریں گے اور میں کہتی ہوں 1 گھنٹہ بات کرنے میں اگر 2 افواہیں بھی پھیلائیں تو کم ہی پھیلائیں. 1 گھنٹہ بات کرتے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنی افواہیں ہیں جو کہ پھیلا دیتے ہیں. جب ٹائم کو پراپر مینج کریں گے افواہیں پھیلانے کا ٹائم کہاں نکلے گا. کم سے کم انسان بات کرے, جس بات کو ویریفائی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں بات نہ کرے, پہلے ویریفائی کرے پھر آگے بات کرے. بغیر تحقیق کے, بغیر حقیقت کو جانے بات آگے بڑھا دی. اب کہہ دیا انڈیا حملہ کرنے والے, ہاں آ گئی ہیں فوجیں, کیسے پتا چلا؟ سنا ہے ہم نے, وہ جو میری دیورانی کے بھائی کی بہن کا میاں ہے نا, اس نے بتایا ہے. اور اس سے بڑھ کر اوتھینٹسٹی کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لیے. ہم نے کہا لو اس سے مستند ذریعہ کہاں سے آئے گا. اور دوسری افواہیں پھیلانے کا کام کون کرتا ہے؟ اخبار اور میڈیا. تو اخبار کا ذکر یوں مت کیا کریں کہ جیسے وحی نازل ہوئی ہے, نہ ٹی وی کا ذکر ایسے کیا کریں, یہ بھی افواہیں پھیلاتے ہیں. سینسیشنلزم اگر یہ نہ پھیلائیں تو ایوننگرز بکیں گے کیسے؟ اگر افواہیں اور رومرز نہ پھیلائیں اور اپنی طرف سے باتیں نہ کریں تو روز اخبار نہیں چھپ سکتا. ہفتے میں 1 دن کا اخبار کافی ہے. میں تو کہتی ہوں پچھلے سال کا بھی کافی ہے. آپ پچھلے سال کا اٹھا کر دیکھیں, مئی کا اخبار وہی ہوگا, لائٹ جا رہی ہے, پانی نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہو گئے, سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. تو کیا تبدیلی ہے؟ کیا چینج ہو گیا؟ اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے, سول وار ہونے والی ہے, خوف و ہراس پھیل جاتا ہے لوگوں کے اندر. لوگ کہتے ہیں چینی مہنگی ہونے والی ہے, چینی ملے گی نہیں. ہم کہتے ہیں اچھا چینی نہیں ملے گی, ہم نے سوچا میٹھا کیسے بنائیں گے, اگلے سال جو دعوت کرنی ہے تو چینی کہاں سے آئے گی. تو بجائے کہ 5 کلو چینی لائیں, 5 من چینی لا کے بھر لی گھر کے اندر. اور باقی بیچارے جو ہم جیسے بعد میں پہنچے انہوں نے کہا چینی ختم. خامخواہ پریشان کیا دوسروں کو افواہوں کی وجہ سے. ایکسٹرا راشن لے لے کے لوگ گھر میں سٹور کر لیتے ہیں. چیزوں کی آرٹیفیشل شارٹیج مارکیٹ میں پیدا ہو جاتی ہے, چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ بہت سے ریپرکشنز ہوتے ہیں افواہوں کے. آپ نے کسی ادارے کے بارے میں کوئی افواہ پھیلا دی کہ وہ تو بند ہونے والا ہے. اچھا خاصا جو شخص وہاں نوکری کے لیے جا رہا تھا وہ نہیں گیا آپ کی افواہ کی وجہ سے. آپ نے تحقیق کیے بغیر وہاں کے لوگوں کے بارے میں کوئی رومر, کوئی افواہ جو ہے وہ پھیلا دی. تو افواہیں پھیلانا بہت اس کے برے اثرات معاشرے پر ہوتے ہیں, ریپرکشنز بہت ہوتے ہیں. اور یہ کام ہی دراصل فارغ لوگوں کا ہے. مصروف لوگ افواہیں پھیلا نہیں سکتے, انہیں فرصت نہیں. اسلام کے دشمنوں نے بھی افواہوں کا طریقہ آزمایا. خوف کے ذریعے انسرٹنٹی پھیلانا یہ منافق کیا کرتے تھے, یا امن کے ذریعے مسلمانوں کو غافل کرنے کی کوشش کرنا, امن کی خبریں پھیلا کر حقیقی خطرے سے غافل کرنا. یہ بھی انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی تھی کہ ہم ان سے کہہ دیں کہ نہیں وہ کوئی تیاری نہیں کر رہے حملے کی, مسلمان غافل ہو جائیں تاکہ پھر وہ ترنے والا بن جائیں کفار کا. تو یہ سائیکولوجیکل وارفیئر تھی جو انہوں نے استعمال کی. قرآن کا طریقہ تربیت یہ ہے کہ صرف غلطی واضح نہیں کرتا بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. کوئی خبر سن کر کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ویریفائی کر لیں, اور اگر خود ویریفائی نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے فرمایا لو ردوہ الی الرسول, کہ وہ لوٹائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یا ان لوگوں کی طرف اس بات کو لوٹا دیں جو کہ معاملے کا فیصلہ کرنے والے ہیں. یعنی ویریفائی کر لیں, اور خود ویریفائی اگر نہیں کر سکتے تو کنسرنڈ اتھارٹی تک پہنچا دیں, تھرو پراپر چینل صحیح لوگوں تک اس کو پہنچا دیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ صحیح نتیجہ نکال سکیں. یعنی گوسپ اچھی چیز نہیں ہے نا. اگر اپنے ملک کے بارے میں مثال کے طور پہ ہم کوئی بات سنیں تو کسی اتھارٹی سے اس کی توثیق کرا لیں, کنفرم کر لیں. کنفرم ہو جائے, توثیق ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ رہنے دیں. کسی شخص کے بارے میں آپ کوئی بات سنیں, اور افواہ اچھی ہوتی ہے کہ بری؟ کبھی یہ افواہ پھیلی کہ فلاں شخص بہت نیک ہے, افواہ پھیل گئی. ایسی افواہیں پھیلتی ہیں کہ فلاں کی بیٹی بڑی ہی متقی ہے. ہاں سنا ہے ہم نے کہ فلاں کی بیٹی بڑی متقی ہے. ایسی افواہیں پھیلتی ہیں؟ نہیں. یہ سنتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی بڑی فاسٹ ہے, ہم نے یہ سنا ہے. افواہ یہ کہنے کی بات ہے, ہرگز کہنے کی بات نہیں. ان چیزوں کو منہ سے ایک تو نکالیں نا.
دوسرے، اگر کوئی ایسی بات ہے اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھی ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی سے، تو پھر آپ تحقیق کریں، معاملے کی تحقیق کر کے جو حقیقی صورتحال ہے وہ سامنے بیان کریں. تو کوئی عالم ہو یا کوئی عام انسان ہو، اس کے بارے میں کوئی غلط بات، کوئی الٹی سیدھی بات سنیں، عام مت کیجیے. پہلے اس کو کنفرم کیجیے کہ اس عالم کے اندر یا اس شخص کے اندر یہ برائی ہے بھی کہ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس کو. اگر نہیں ہے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو استنباط کا ذکر کیا گیا. استنباط کا مادہ نون با تو ہے، دلائل کے ذریعے سے نتیجہ نکالنا، شہادت کے ذریعے سے پروف پیش کرنا کسی چیز کا. اور یہ ہر آدمی کے کرنے کا کام نہیں. استنباط کہا جاتا ہے کنویں کی تہ سے پانی نکالنے کو، ویل کے باٹم سے پانی نکال لینا. تو استنباط کا لفظ پھر استعمال ہوتا ہے باتوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی حقیقت، ریالٹی تک پہنچ جانا. اور جو لوگ اس کام کے اندر انوالو ہوتے ہیں، جس کے متعلق افواہیں پھیلی ہوتی ہیں، یہ بات ان تک پہنچا دینی چاہیے، یہ کام ان کے حوالے کرنا چاہیے. ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ افواہوں کی تحقیق کرے. تو اولی الامر کا ذکر کیا گیا. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. تو شیطان کے پیچھے لگنا کیا مطلب؟ شیطان تو چاہتا ہے نا کہ بے چینی، سنسنی پھیلے مسلمانوں کے اندر اور وہ کوئی کام کر نہ سکیں. تو ایک کام سے روکا گیا اور اب کرنے کا کام بتایا گیا کہ کیا کرو. آیت 84 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. آپ اپنی ذات کے سوا اور کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکسائیے. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. حرص کا لفظ دیکھیے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، شوق پیدا کرنا، ایگرنس پیدا کرنا، کوکس کرنا. کسی کو کوکس کیجئے، ان کو موٹیویٹ کیجئے، رغبت پیدا کیجئے ان کے اندر قتال کی. کسی بھی ٹیم میں جو رہنما ہوتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو رہنما کا کام یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف خود وہ آگے بڑھ کر کام کرے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ. تو یہ کہا گیا فقاتل فی سبیل اللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنگ کیجئے. کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، آپ کیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ یہ کام کیا. لیڈنگ فرام دا فرنٹ کا حق ادا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو خود بھی کیجئے اور باقی اپنی ٹیم کے لوگوں کو بھی آمادہ کیجئے، موٹیویٹ کیجئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ تو جو بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیز ہیں، کارپوریٹس ہیں، ان کے اندر مسئلہ ہی موٹیویشن کا ہے کہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، کیسے ان کو اچھا کام کرنے پر آمادہ کیا جائے. اور اس کے لیے بڑی بڑی ورکشاپس کروائی جاتی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹنگ سکلز سکھائی جاتی ہیں لیڈرز کو کہ اپنی ٹیم کو آپ کیسے آمادہ کریں، کیسے کوکس کریں کہ وہ اچھا پرفارم کریں. اس کے لیے کبھی بونس اناؤنس کیا جاتا ہے، کبھی پیسے کی لالچ دی جاتی ہے، کبھی کوئی پرکس کا ان کو شوق دلایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں کوئی پرکس دیں گے، یا کبھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ وقت پر نہ آئے تو تنخواہ کاٹ لی جائے گی. آپ جانتی ہوں گی یہ سب ہوتا ہے کمپنیز کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جب ایک رہنما کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا آپ نے اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کیا، ایسا دنیا کے کسی پریزیڈنٹ، کسی کمپنی کے سربراہ، کسی کمانڈر ان چیف نے کام نہ کیا ہوگا جیسا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو موٹیویٹ کیا. کیا آپ نے ابھارا ہے؟ کیا آپ نے ان میں شوق پیدا کیا؟ اور آپ نے کس چیز کا ذکر کر کے ان کو ابھارا؟ کوئی دنیا کا معاملہ نہیں، کوئی دھمکایا ڈرایا نہیں دنیا کے معاملات سے کہ یہ تم سے واپس لے لوں گا یا یہ تم کو دے دوں گا، کچھ نہیں. جو ایور لاسٹنگ موٹیویشن ہوتی ہے نا، اب دیکھیں دنیا کا معاملہ کیا ہے.
آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہم تم کو اگلے سال نا اتنا بونس دیں گے، تم یہ ٹارگٹ اچیو کر لو. لوگوں نے محنت کی، ٹارگٹ اچیو کر لیا. اس سے کیا ہوا؟ اب جب بونس مل گیا، اب اگلے سال محنت کرنے کے لیے زیادہ بڑا بونس چاہیے ان کو. کوئی حد نہیں ہوتی نا ان چیزوں کی، کوئی انتہا نہیں ہوتی. اور دنیا کی لالچ، دنیا کی گریڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موٹیویٹ کیا لوگوں کو، تو آپ نے تو ان کو موٹیویٹ کیا ہی اللہ کی محبت پہ. اتنی آئیڈیلسٹک بات ہمیں لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے. آزمائش شرط ہے. آخرت کا لالچ دیا، جنت کا ذکر کیا اور جہنم کا خوف دلایا، اللہ کی رضا کا ذکر کیا اور اللہ کے ناراضگی کا خوف دلایا. اس چیز سے جو جوش پیدا ہوا وہ لاسٹنگ تھا، عارضی نہیں تھا. تو واقعی اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موٹیویٹنگ سکلز کس کو کہا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیے، آپ ان کی سیرت پڑھیے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس طرح موٹیویٹ کیا لوگوں کو. اور یہاں ذکر قتال کا ہے. اچھا، موٹیویشن کا تعلق ہوتا ہے ان کاموں سے کہ جو کہ فرض نہ ہوں. جو فرائض ہیں وہ تو فرائض ہیں، وہ تو آپ کو ادا کرنے ہی کرنے ہیں. یہ کہیں نہیں آپ پڑھیں گی کہ حرض المومنین علی الصلاۃ، کہ آپ مومنوں کو نماز پر آمادہ کیجئے. نہیں، وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہے. موٹیویٹ وہاں کرنا ہوتا ہے کہ جہاں فرائض جو ہیں وہ کفایہ ہوں. یعنی زبردستی تو بھرتی نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو قتال کے لیے. نماز تو زبردستی بھی پڑھانی ہے، آمادہ ہوں یا نہ ہوں. لیکن قتال کا جہاں تک تعلق ہے، قتال کرنا فرض عین تو نہیں ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے. اب اس میں لوگوں کو جوش دلانا ہوتا ہے کہ وہ اس کو خود اپنی ضرورت، اپنا فائدہ سمجھ کر یہ کام کریں، والنٹیرلی، اختیاری طور پہ یہ کام کریں. اور آپ دیکھیں دین میں فرائض تو تھوڑے سے ہی ہیں. زیادہ تر جو نیکی کے کام ہیں وہ اللہ نے انسان کی چوائس پر چھوڑ دیے ہیں. وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ اخلاقی طور پہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ کام کروں. سوچ بچار کرتا رہتا ہے کہ کرنا چاہیے مجھے. اتنے میں کوئی شخص آ کر اس کو موٹیویٹ کر جائے تو وہ کر جاتا ہے. تو موٹیویٹ کرنے والے کو بھی تو بڑا اجر ملے گا کہ اس نے کسی کے جذبہ نیکی کو صحیح رخ پر لگا دیا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیں، حرض المومنین والی. لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ابھاریں نیکیاں کرنے پر، کوکس کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، رغبت دلائیں، پرسویٹ کریں، شوق، ایگرنس پیدا کریں ان کے اندر کہ وہ شوق کے ساتھ نیکیاں کریں. اور اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور لوگوں کو راغب کرنے والا بنا دے. مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان من البیان لسحرن، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں، انسان میں جذبہ اور قوت عمل بھر دیتے ہیں، اور وہ جوش اور جذبے کے ساتھ بڑے بڑے کارنامے لوگ انجام دے دیتے ہیں. اور جوش کے ساتھ جو کام انسان کرتا ہے بعض دفعہ صرف عقل کے ساتھ نہیں کر سکتا. عقل اور ہوش ہو اور ساتھ میں جوش ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں. قتال فی سبیل اللہ میں بھی جو شخص جتنا کر سکتا ہے کر جائے. جو لڑ نہیں سکتا وہ مال سے مدد کرے، مال دے دے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من جہز غازیا فقد غزا، کہ جس نے کسی غازی کو سامان دیا اس نے خود بھی جہاد کیا. جو شخص جتنا کر سکتا ہے کرے. مال نہیں رکھتا، کسی اور سہارے سے، کسی اور طریقے سے سپورٹ کر دے. کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ تیاریوں کے نتیجے میں جنگ کی نوبت بھی آئے. ہو سکتا ہے اللہ کسی اور طریقے سے کفار کا زور توڑ دے، جیسے کہ بدر صغرا کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ بغیر کسی جنگ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرفراز کیا، مسلمانوں کو کامیاب کیا. فرمایا عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنکیلا. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. آیت 85 من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا.
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ شفع شین فا عین، شفع جوڑے کو کہا جاتا ہے، ایون نمبر کو۔ ایک کے ساتھ ایک اور مل جائے 2 ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک شخص کی حاجت ہے، وہ حاجت مند ہے، اس کے ساتھ ایک اور شخص نے آ کر اس کی حاجت بھی پیش کی، تو حاجت ایک آدمی کی، حاجت پیش کرنے والے 2 ہو گئے۔ اس کی ضرورت پوری کرنے کی اس نے کوشش کی، تو جو اس کے ساتھ آیا مل کر، اس کی حاجت پیش کرنے والا، محتاج کی حاجت پیش کرنے والا، حالانکہ خود وہ محتاج نہیں ہے، صرف دوسرے کی محتاجی دیکھ کر اس نے کہا کہ میں بھی ذرا اس کی احتیاج اگلے تک پہنچا دوں، تو اس دوسرے انسان کو شفیع کہا جاتا ہے۔ مقیت جو لفظ آیا ہے، کل شیء مقیتا، مقیت کا مادہ قاف واو تا ہے، قوت۔ قوت کا مطلب ہوتا ہے روزی، سسٹیننس کو کہا جاتا ہے، غذا کو کہا جاتا ہے۔ مقیت دراصل ہے روزی تقسیم کرنے والا۔ قادر بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ایک طرح سے، یعنی اللہ ہر چیز پر نگران بھی ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ کسی کی مدد کرنا مقصد ہے، یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی رشوت لینے کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ اور آخر میں یہ فرما بھی دیا کہ روزی دینے والا تو اللہ ہے، کسی کی سفارش سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا، لیکن اچھی سفارش کرنے والے کو اپنے بھائی کی مدد کرنے کا اجر ضرور ملے گا۔ تو 2 طرح کی سفارشوں کا ذکر ہے، حسنہ اور سیئہ، اچھی سفارش، بری سفارش، اچھے کام پہ حوصلہ افزائی کرنا، اچھے کام کے لیے راستہ آسان کرنا۔ تو اچھی سفارش یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ بہت اچھا کام کرنا چاہتا تو ہے، لیکن مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے گھر والے اس کے نہ مانتے ہوں، تو اب جو اس کا یہ دوست ہے وہ جا کر اس کے گھر والوں سے سفارش کرے اور اس کے گھر والوں کو اس کا ساتھ دینے پر آمادہ کرے، تو کسی اور کے لیے اس نے نیکی کی راہ کھول دی۔ اب یہ اچھی سفارش ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نیکی کے لیے کسی کو آمادہ کرے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اس نیک عمل کرنے والے کو۔ تو ایک شکل یہ ہوئی اچھی سفارش کی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص کی جائز ضرورت ہے، کوئی حاجت اس کی اٹکی ہوئی ہے، لیکن وہ بیچارہ خود کمزور ہے، وہ حکام تک اپنی بات پہنچا نہیں سکتا، اس کی پہنچ نہیں ہے حکام تک، ایک اور شخص کی پہنچ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے دوسرا شخص؟ وہ اس مجبور حاجت مند کی جائز ضرورت آگے حکام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی جائز سفارش ہے، اس نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب اسکول میں داخلوں کے بارے میں بھی کسی نے پوچھا تھا کہ اسکول میں داخلوں کے لیے سفارش کی جاتی ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ اسکول کا مقصد کیا ہے۔ اسکول کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بچے پڑھیں، اور یہ ہر بچے کا یکساں حق ہے، برابر کا حق ہے۔ اسکول میں پڑھنا کوئی عہدہ تو نہیں ہے، کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ نااہل اس پر قبضہ کر کے دوسروں کا نقصان کریں گے۔ ہر بچہ ایک سا پڑھنے کا اہل ہے۔ اب کوئی اسکول ہے، اس میں اوپن ایڈمیشن ہے، اور ایسے میں اگر کوئی کسی بچے کو ریکمینڈ کر دے یا ٹیسٹ ہوتا ہو تو سفارش کر دے کہ بھئی آپ اس بچے کا ٹیسٹ لے لیجئے، اس حد تک سفارش کی جا سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی آپ اس بچے کا ٹیسٹ لے لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ بچہ جو ہے مثال کے طور پہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، اب اپنے عہدے کا یا اپنے پیسے کا روب ڈلوا کر یا کوئی ڈرا کے دھمکا کے اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو، اس کی انتظامیہ کو اور اس نااہل بچے کو اب زبردستی جو ہے وہ ایڈمیشن دلوانا، اور وہ بچہ جو ٹیسٹ میں پاس ہوا تھا اس کی سیٹ مار لینا جبکہ سیٹس لمیٹڈ تھیں، اب یہ بری سفارش ہو گئی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سفارش نہ ماننے پہ ناراض ہونا یا بدلہ لینے کی دھمکیاں، یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ ہوتا ہے تعلیمی اداروں کے اندر۔ لوگ اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ استعمال کرتے ہیں اور انتظامیہ کو ڈرا دھمکا کر نااہل لوگوں کو داخلہ دلوا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی عہدے کے لیے ایسے شخص کی سفارش کرنا جائز ہے جو کہ اہلیت رکھتا ہو،
ٹھیک ہے، اہلیت رکھتا ہو، اس کے اندر پوٹینشیل ہو، اہلیت ہے لیکن دوسروں کو اس کی کوالٹیز کا علم نہیں، تو کسی کے علم میں یہ بات لے آنا کہ بھئی آپ اس کو رکھ لیجئے، یہ اچھی سفارش ہے۔ بری سفارش میں اول تو ایسی بات جو گناہ پر آمادہ کرے، کسی کا حق مارنے والی بات ہو، نا اہل انسان کی سفارش کرنا۔ جب نا اہل انسان کی سفارش کری تو ایک قابلیت رکھنے والی کی حق تلفی ہو گئی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کا فائدہ کر کے بہت سے لوگوں کا نقصان کرا دیا، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ سفارش پر معاوضہ لینا رشوت ہے، سفارش پر معاوضہ لینا یہ دراصل رشوت ہے، چاہے وہ ہدیے کی شکل میں ہو، چاہے پانی کے نام پر ہو، تحفے کے نام پر ہو، کچھ بھی ہو۔ اور رشوت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے۔ آگے فرمایا آیت 86، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تحیہ یہ لفظ حیات سے بنا ہے۔ جب دو لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، سوشل گریٹنگز کا رواج ہے لوگوں میں، دعائیہ کلمے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، دعائیہ کلموں سے استقبال کرتے ہیں ایک دوسرے کا، اس کو تحیہ کہا جاتا ہے۔ تحیہ تحفے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب آپ زبانی کسی سے کوئی اچھی بات کہہ کر اس کا استقبال کریں، سیلیوٹیشنز اس کو کہیں، خوش آمدید کہنا، یہ زبان کا تحفہ ہے۔ عرب جب آپس میں ملتے تھے تو حیاک اللہ کہا کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جیتے رہو، حیاتی تندرستی ہو، اللہ تمہیں جیتا رکھے، یہ وہ طریقہ تھا ان کا۔ تو حیاک اللہ والی جو گریٹنگز تھیں عربوں کی، اسلام نے اس گریٹنگ کو بدل کر اس سے بہتر کلمہ انٹروڈیوس کرایا، متعارف کرایا۔ السلام علیکم کہو، تم پر سلامتی ہو، پیس بی اپون یو۔ ایک شخص دوسرے کو دعا دے رہا ہے کہ تمہارا مال جان سلامت رہے، ہر تکلیف اور رنج سے تم سلامت رہو۔ ساتھ ہی یہ بھی ایشورنس ہے، اطمینان ہے کہ مجھ سے، میری ذات سے تم کو کوئی خطرہ نہیں، میری زبان میرے ہاتھ سے تمہیں خطرہ نہیں۔ تو مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید آتی ہے۔ ابو ہریرہ سے مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ آپ نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کروں کہ جب وہ تم کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم میں، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کی کون سی بات بہترین ہے؟ ای الاسلامی خیر؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تو کھانا کھلا اور تو ان لوگوں کو سلام کر جن کو تو جانتا ہے انہیں بھی، اور جن کو نہیں جانتا انہیں بھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والا وہ شخص ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ اب دیکھیں آج اگر ہم کسی کو سلام کریں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم تو جانتے ہی نہیں ان کو، یا کیا کام ہے۔ اور یہاں سلام سے مراد کس کو ہے؟ جس کو آپ جانیں۔ اب یہ نہیں کہ اب آپ آتے جاتے ہر دکاندار، ڈرائیور، رکشہ والے کو سلام کرنا شروع کر دیں۔ مراد ہے کہ خواتین کو سلام کر لیں، اور مرد جو ہیں وہ مردوں کو، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا نا، کہ عورتیں جو ہے اجنبی مردوں کو یا اجنبی مرد عورتوں کو سلام کریں، یہ پراپر بھی نہیں ہے۔ تو عورتیں ان مردوں کو سلام کر سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں اطمینان ہے، آپ کو جان پہچان ہے،
اور مرد ان خواتین کو سلام کر سکتے ہیں کہ جن سے ان کی جان پہچان ہے، جو کہ مطلب کوئی مس انٹرپریٹیشن کا یا مس انڈرسٹینڈنگ کا یا غلط فہمی کا جہاں پہ امکان نہیں ہوگا. کل بات کریں گے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.